लकीरें हाथों पर हों तो किस्मत और ज़मीन पर खिंच जाए तो सरहद। कभी कभी सरहद की ये लकीरें भी किसी मुल्क की किस्मत बना सकती हैं, जैसे कि ये ईरान पाकिस्तान की सरहद, और इसी सरहद से जुड़ी हैं दोनों मुल्कों की तकदीरें। इस कहानी का आगाज भी 14 अगस्त 1947 को हुआ, जब पाकिस्तान ने जन्म लिया। जब पाक ईरान सरहद दो इस्लामी ममालिक के बीच की सरहद बनी। ईरान दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया। 47 में ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज पाकिस्तान। उसके बाद जो आपने जो दो वार्स का जिक्र किया 65-71 में, ईरान ने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद ईरानी इनकलाब जब आ जाता है तो उसमें भी हमने ईरानी इनकलाब को वी वर द फर्स्ट वन टू गिव रिकग्निशन। वजह क्या थी? हमारे नज़दीक जो है वो ईरान के लोग अहम हैं, और अगर वहाँ के लोगों ने एक चेंज को वेलकम किया है तो हम कौन होते हैं उसको मुखालफत करने वाले। तो लिहाजा इसी वजह से ये फिर शुरू में ईरानी इनकलाब के कुछ थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी थी और अंडरस्टैंडिंग थी। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया 1947 में, सबसे पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया वो ईरान था। ईरान के हुक्मरान रज़ा शाह पहलवी दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया। मार्च 1950 में अपने दौरे के बाद दोनों मुल्कों ने ये इदराक कर लिया था कि दोनों की बका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मई 1950 में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और रज़ा शाह पहलवी के माबेन बाकायदा दोस्ती का मुआहदा तय पाया। फिर वो वक्त भी आया कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को सबसे पसंदीदा तरीन मुल्क के दर्जात दिए। कोई सी भी दो रियासतें जो कि बाहमी इक़्तिसादी और समाजी रवाबित में इजाफ़ा चाहती हों वो एक दूसरे के लिए कर सकती हैं। अलबत्ता ये दो तरफ़ा जो अरेंजमेंट है इस पे बैनुल-अक़वामी सियासी और जो कानूनी अमामिल हैं वो असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे भारत ने भी पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, लेकिन पुलवामा इंसिडेंट के बाद उन्होंने इसको दोबारा ख़त्म कर दिया। इसी तरह चीन और अमेरिका के दरमियान जो दो तरफ़ा रवासिम हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी तिजारत है। 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हर साल दोनों ममालिक तिजारत करते हैं, लेकिन सियासी जो मफादात हैं दोनों ममालिक के, उसकी वजह से उनमें हाल ही में जो माशी ताउन है उसके अंदर कमी आ रही है और एक कशीदगी की फ़ज़ा नमूदार हो रही है। ईरान भी इस बात को समझता है कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ क्या हैं और वो उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दोनों मुल्कों की बढ़ती रिफाकतों पर दुनिया की नजरें थीं। रूस की नजरें अफगानिस्तान पर थी, जिससे गुजरकर वो बहीर अरब पहुंचना चाहता था और जिसके लिए ईरान और पाकिस्तान से भी गुजरना था। दोनों मुल्कों को खतरे का एहसास हुआ तो तुर्की की मदद से सेफ फरीकी मुआहिदा पाक तुर्क ईरान मुआहिदा अमल में लाया गया। उधर हिंदुस्तान जब मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर के जरिए अरब दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती कदम जमा रहा था और मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल होने लगा था, ईरान इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहता था। ये वो दौर था जब ईरानी फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज थी। सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। इस बात से क़तई नज़र कि उसमें बुनियादी तब्दीली 1979 के बाद आई। 1948 से लेके 1979 तक का जो दौर है उसमें पाकिस्तान और ईरान अमरीकी जो ब्लॉक था उसके मेंबर थे। लेकिन 1979 के बाद जो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में जो तनाव आया उसका असर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पे भी पड़ा। फिर आया वो वक्त जब पाक ईरान दोस्ती में ईरान को पहली मर्तबा एक बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा।
بھارت نے 1965 میں پاکستان سے جنگ چھیڑ لی۔ ایران نے جنگ میں باقاعدہ کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ زخمیوں کی طبی امداد کے لیے ایرانی نرسیں میدان جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی تیمارداری کرتی رہیں۔ صرف یہی نہیں، ادویات کے علاوہ 5000 ٹن پیٹرول بھی پاکستان بیچ دیا گیا۔ عالمی سطح پر اور علاقائی سطح پر جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو دنیا میں جو معاشی وسائل اور اقتصادی طاقت کا جو مرکز ہے وہ بہت صدیوں بعد یورپ اور امریکہ سے مشرق کی جانب شفٹ ہو رہا ہے۔ اس کو مغربی دنیا تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جبکہ مشرق کے جو بڑے ممالک ہیں، چین اور دیگر کئی ممالک، وہ اس کو ایک امید افزا پیش رفت سمجھتے ہیں۔ اس دوران امریکہ پاکستان سے منہ موڑنے لگا اور حسب معمول ہماری دفاعی امداد روک لی، لیکن ایران نے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ ایران نے جرمنی سے 90 سیبر جیٹ طیارے لیے اور ان طیاروں کو پاکستان بھجوا دیا۔ امریکہ دیکھتا رہ گیا اور دو پڑوسی ممالک نے تمام تر پابندیوں اور دباؤ کے باوجود خطے میں اپنی بقا کی جنگ لڑی، اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے اب پاکستان کو قریب لانے کی کوشش کی۔ آپ کا سسٹم آف گورننس یہ تھا جو ایران اور افغانستان سے مختلف تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کو جو تعلیم کے جو مواقع جو برٹش رول کی وجہ سے ملے وہ افغانستان اور ایران میں نہیں تھے۔ آپ کو جو انگلش کا ایڈوانٹیج ملا پاکستان کا، وہ ایران اور افغانستان کو نہیں ہے۔ لہٰذا ایران کے اندر ایک کتاب جو سائنٹیفک بک ہے، وہ جب چھپتی ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو آپ اگر علم کی بات کریں تو اس میں جبکہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے یا اسکالر ہے یا سائنٹسٹ ہے، اس کے لیے امیجیٹلی انگلش کے تو بہت سے اس کے میں فیکٹرز گنوا سکتا ہوں، لیکن پولیٹیکل ڈفرینس اینڈ پولیٹیکل سسٹمز فالوڈ بائی دیز 2 کنٹریز، اور پھر اس میں افغانستان میں انسٹیبلٹی کچھ زیادہ رہی، اس میں جو سوویٹ انویژن سے لے کے آنورڈ جو ہم سب اس کی ہسٹری سے واقف ہیں۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ امریکہ ایک جانب پاکستان کو قریب لا رہا تھا تو دوسری طرف مشرقی پاکستان پر خاموشی اختیار کیے رکھا تھا۔ روس ہندوستان کے ساتھ مل کر پوری طرح مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے کوشاں تھا۔ وہاں ایران کو پاکستان کے حوالے سے فکر تھی۔ ایران نے کھل کر پاکستان کے حق میں آواز بلند کی۔ ایک پڑوسی کی حیثیت سے ایران نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو ہندوستانی جارحیت قرار دیا اور پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی سے جوڑا۔ ایران کا خیال تھا کہ اگر مشرقی پاکستان علیحدہ ہوتا ہے تو ایران میں کردستان کی تحریک جڑ پکڑ لے گی۔ ان کے لیے کامنلٹی صرف فارسی کی حد تک کامنلٹی آتی ہے، لیکن ایتھنیکلی دونوں سائڈ پہ ایران میں کون سے تاجک ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پشتون، نہ ایرانی پشتون ہے، نہ افغان پشتون وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ پورا جو ہمارا بارڈر ہے، چاہے نمروز میں بلوچ ہے یا آپ اپ کنٹری آئیں تو تمام پشتون ہیں، تو دونوں سائڈ پہ ڈیوائیڈڈ ٹرائبس ہیں۔ تو یہ ایک اس کی بہت بڑا ڈفرینس ہے ایران اور پاکستان کے درمیان، جس کے لیے ابھی پاکستان 1971 کے سانحے سے سنبھلا نہیں تھا کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کو سپورٹ دینا شروع کر دیا۔ پاکستان اور ایران سمجھ چکے تھے کہ جس بات کا خطرہ تھا وہ پاک ایران سرحد پر دستک دینے لگا تھا۔ 1973 میں بھٹو صاحب کو بلوچ علیحدگی پسند چیلنج کرنے لگے۔ سرحد پر اس بلوچ شورش سے نمٹنے کے لیے ایران ایک بار پھر کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایران نے 3 سال تک نہ صرف پاکستان کو $200 ملین دیے بلکہ حساس معلومات کے علاوہ 30 کوبرا ہیلی کاپٹر بھی فراہم کیے، اور یوں پاکستان
सकूत ढाका तरस के एक और बड़े सानहे से महफूज हो गया। ईरान के साथ उसके बाद हमारी 1950 में दोस्ती का मुआहदा भी हो गया और मामलात आगे बढ़ते गए। 1965 की जंग हो या 1971 की ये जो बांग्लादेश का क्राइसिस हो और या बाद में बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हुई, उसमें ईरान ने हमारी फ़ौजी भी मुआवनत की, हमारी अखलाकी मुआवनत भी की और हर तरह से हमें मदद दी और हमारे शाना बिशाना खड़ा रहा और हमें हमेशा से ये जैसे कहते हैं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहा कि ये वाला हमारा जो बॉर्डर है ये हमारे लिए महफूज है। इसलिए अगर आज भी आप देख लें तो यहाँ पर वाहिद बॉर्डर है कि जहाँ पर आपकी फ़ौज मुतय्यन नहीं है, तो ये हमारा तब से एक अच्छा रिलेशनशिप चलता रहा। ईरान में इनकलाब आया, पूरे खित्ते की सूरत हाल बदलने लगी। 1979 एक अजीब साल था। एक तरफ खाना काबा पर कुछ सऊदी शहरियों ने हमला किया, दूसरी तरफ ईरान में इनकलाब आ चुका था और तीसरा बड़ा वाकया, रूस जैसे सुपर पावर ने पाक ईरान पड़ोस यानी अफगानिस्तान में फौजें दाखिल की। इनकलाब के फौरन बाद पाकिस्तान के सिफारतकार आगा शाही ने ईरान जाकर दोनों मुल्कों को करीब रखने की कोशिश की और यही वजह थी कि सदर ज़िया ने बरमला कहा कि इमाम खमैनी मुस्लिम दुनिया के अहया के मुहर्रिक हैं। जो ताल्लुक़ में जो बुनियादी तब्दीली आती है वो 79 के बाद आती है, जब ईरान में इनकलाब आता है, जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील होना शुरू होती है। रूस अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करता है, अमेरिका की CIA यहाँ पे जंग मुसल्लत करती है, तो पूरी जैसे कहते हैं बसात एक नए तरह से बिछाई जाती है जिसमें पाकिस्तान एक दूसरे कैंप में नज़र आता है और ईरान भी उस वक्त आपको याद होगा उन्होंने मुजाहिदीन वगैरह को भी अपने यहाँ पनाह दी, उन्होंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भी पनाह दी। लेकिन हम जो दुनिया की जो सियासत में जो तकसीम थी, क्योंकि वहाँ इनकलाब आ चुका था, तो उनकी जो वर्ल्ड व्यू, मैं कहता हूँ कि जो दुनिया को देखने की जो नज़र थी वो बदल गई। वो दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देख रहे थे, हम एक मुख्तलिफ नज़र से देख रहे थे। 1979 के बाद जो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में जो तनाव आया, उसका असर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पे भी पड़ा। अलबत्ता ये बात इसमें काबिल गौर है कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद थी जो 1979 में शुरू हुई, उसमें बाहमी तनाज़ात और तनाव के बावजूद पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, चीन, इन तमाम ममालिक ने अपने अपने मफादात के लिहाज से इसमें अपना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान की रूस आमद के बाद ईरान और पाकिस्तान एक सफ़ा पर दरपर्दा अमेरिका के साथ खड़े थे, क्योंकि रूस का अगला हदफ ईरान और पाकिस्तान ही थे। 80 की दिहाई में ही इराक ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया। इराक की ताकत ज्यादा थी, लेकिन ईरान भी जम कर लड़ा। अलबत्ता इस दफा पाकिस्तान को दोस्ती की कीमत चुकानी थी। पाकिस्तान ने वो स्ट्रिंगर्स जो अमेरिका अफगान मुजाहिदीन के लिए दिए गए थे, इनको ईरान सप्लाई करना शुरू किया और यूं 80 की दिहाई में ही जहां रूस को शिकस्त हुई, वहां इराक भी मार खा गया। जब ये ईरान इराक वॉर हुई तो उस वक़्त जो पाकिस्तान ने जो एक रोल प्ले किया, उसमें एक तो न्यूट्रलिटी थी। वजह ये था कि पाकिस्तान पे प्रेशर था कि हम इराक की सपोर्ट में ईरान पे प्रेशर डालें, जो हमने कबूल नहीं किया। और वो प्रेशर हमें जो है वो अरब ममालिक की तरफ से भी था, अमेरिका की भी तरफ से था, लेकिन हमने उसमें ईरान को जो है हमने कोई ऐसा नहीं किया, बल्कि हमने ईरान को एक अच्छे हमसाये की तरह हम उसके साथ हमने एक नॉर्मल ताल्लुकात रखे। 90 के अशरे में जब अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे तो पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए इस्तेहकाम, और यहीं से पाक ईरान ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगीं। खुसूसन जब अफगानिस्तान में ईरानी सरहद पर तालिबान ने 47 ईरानी सिफारतकार और आम ईरानी बाशिंदों का कत्लेआम किया, मामलात बहुत बिगड़ गए। रवाबित में बेहतरी लाई जाए ताकि जो इक़्तिसादी मवाक़े
یہ دنیا کی عالمی سیاست میں تبدیلیوں کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں ان سے بروقت اور بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے جو منصوبے ہیں وہ بنیادی طور پر ایشیا کے ممالک کو باقی دنیا سے منسلک کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس خطے کے ممالک ہیں وہ آپس میں تعاون کریں، رسل و رسائل، تجارت اور لوگوں کے درمیان جو رابطے ہیں ان کو فروغ دیں تاکہ وہ اس کے اقتصادی اور دیگر جو سماجی مفادات ہیں ان سے بھرپور طور پر استفادہ کر سکیں۔ لیکن 11 ستمبر کو خطے میں امریکی آمد کے بعد پاک ایران سرحد ایک بار پھر ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگی تھی۔ افغانستان میں امریکی آمد کے بعد واحد سپر پاور ایران پاکستان اور چین پر نظریں جما کر اس خطے میں بیٹھ چکا ہے۔ اس دوران بھی پاک ایران تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، خصوصاً کلبھوشن کے معاملے پر ایران کا کردار خاصا متنازع رہا۔ لیکن ایک بار پھر افغان طالبان کو ایران تک رسائی دے کر پاکستان نے نہ صرف دوستی کا حق نبھایا بلکہ ماضی کے مخالف فریقین کو بھی ایک ہی میز پر بٹھا دیا۔ کلبھوشن والا تو ابھی ایران نے ہمیں مزید ایکسپلینیشن دینی ہے، کیونکہ کلبھوشن وہاں چند سالوں سے چابہار میں جولر کی دکان کے طور پہ انہوں نے اپنا ایک فرنٹ آفس بنایا تھا، اس کے ساتھ ان کے کچھ 2-4 لوگ اور بھی تھے۔ افغانستان کے کانٹیکس میں دونوں ممالک متاثر ہوئے ہیں، دونوں ممالک میں جو ہے ملینز آف افغان ریفیوجیز آئے، ایران میں بھی پاکستان میں بھی۔ اس کے بعد جو ہے افغانستان میں جب سوویت یونین کا ودرا ہوا، اس میں جو جنیوا ٹاکس پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوئے، اس میں فارمر سوویت یونین اور امریکہ ایز گارنٹر جب جنیوا ایکارڈز ہوئے 1988 میں، تو ایران کو ہم نے ہر سطح پہ باخبر رکھا۔ اس کے علاوہ جو بعد میں جو افغانستان کے کانٹیکس میں جو مذاکرات مجاہدین گروپس کے درمیان شروع ہوئے، کیونکہ سوویت وڈرال کے بعد یہی مجاہدین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، مسئلہ بھی تھا۔ اس میں ایران کا دخل یہ تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ بعض گروپس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہاں پہ پھر ڈفرینس آف پرسیپشن آیا پاکستان اور ایران کے درمیان، اور اگر آپ 9/11 میں دیکھیں تو اس میں ایران کو ٹیکٹیکلی یہ کامیابی ہوئی کہ ان کو وہ جو ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ برسر اقتدار آ گئے۔ امریکہ افغان طالبان سے براہ راست بھی مذاکرات کر رہا ہے اور بالواسطہ بھی مذاکرات کر رہا ہے۔ اس میں پاکستان اور ایران ایک بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور ہم دونوں کے مفادات اس میں ہیں کہ اس تنازع کا ایک دیرپا اور افغان لیڈ اور افغان اونڈ حل تلاش کیا جائے۔ گوادر، سی پیک، افغانستان میں داعش کی آمد اور ایران امریکہ کھچاؤ اب دونوں ملکوں کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب لانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ داعش اور ISIS کے اس خطے میں خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران مزید قریب آئیں گے اور مزید ان کے تعاون میں اضافہ ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک نے پچھلے 40 سال کے دوران دہشت گردی کی مختلف انداز میں بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، اور دونوں کو اس کا بھرپور ادراک ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے خطرے میں مزید اضافہ ہو مستقبل میں، کیونکہ اس کے بغیر اس علاقے میں دیرپا امن، سلامتی کا استحکام اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دونوں اقوام کے اقتصادی، معاشی اور سماجی مسائل میں کا حل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ افغانستان میں داعش آ چکا ہے، ایران کے بارڈرز بھی افغانستان سے لگتے ہیں، اور ایران کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے داعش سے، کیونکہ ایران نے جو داعش کو شکست ہوئی ہے سیریا میں اور عراق میں، اس میں ایران نے بنیادی
کردار ادا کیا تھا، تو یقیناً داعش ان سے بدلہ لینا چاہے گی۔ اسی طرح پاکستان کو بھی تھریٹ ہے۔ پاکستان میں بھی اگرچہ سیکیورٹی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر ابھی بھی اسی جیسے کہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے سیلز موجود ہیں جو کہ داعش کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، پوٹینشیل صورتحال ہے جس کو داعش ایکسپلائٹ کر سکتی ہے۔ تو اب مشترکہ دشمن سے لڑنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آپس میں تعاون کریں، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، اور اگر ان کی موومنٹ کے اوپر آپ کو کوئی اطلاع ہے اس پہ کریں، مشترکہ اپنے علاقوں میں کوارڈینیٹڈ کاروائیاں کریں تاکہ آپ ان کے عزائم کو ناکام بنا سکیں۔ ایران اس وقت سرحد قریب پاکستانی علاقوں کو یومیہ 34 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے، جبکہ گیس پائپ لائن کا ایک بہت بڑا منصوبہ فی الوقت تاخیر کا شکار ہے۔ ان دو ممالک کے بیچ میں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو کہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اس میں ہم چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ فروٹس اور ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہم بھی جو ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ ان ایریاز کے اندر جو کہ ہماری اسٹرینتھ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ آپ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ایک کوآپریشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کریں، مثلا رائس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی او ایل کی جو پروڈکٹس ہیں، ہمارا جو میجر وہ آپ کو پتہ ہے جی سی سی کنٹریز کے اوپر جو ریلائنس ہے، اس کو ہم شفٹ کریں، اور اس طرح ایک ون ون سچویشن اگر دونوں کنٹریز اپنے لیے اسٹیبلش کر لیں اور کر لیں اسٹیبلش، تو یہ دونوں ممالک جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے پاس ایک موقع ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ آج پاکستان کے مشرق اور مغرب میں دشمن قوتیں پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ایران کو آئے دن امریکہ کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں، پھر یہ ایرانی عوام امریکی اقتصادی پابندیوں کے باعث مہنگائی اور بے روزگاری کی افریت سے نبردآزما ہے۔ اصلا هیچی نداریم، آب زندگیمون سوخته، هیچی نه ظرفی داریم نه پتویی داریم۔ اور یہ پاکستانی عوام مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ حکمران فیصلے کرتے ہیں اور عوام ان فیصلوں کو بھگتتی ہے۔ دونوں طرف کی حکومتوں کے مسائل اور عوام کا درد شاید دونوں ملکوں کو مزید قریب لے آئے۔ پاک ایران اس سرحد پر ہی اب نظریں ہیں۔ جتنی اس سرحد کے بند دروازے کھلیں گے، دونوں ملکوں کی قسمت کھل سکتے ہیں۔ اسی سرحد سے اب جڑی ہیں دونوں ملکوں کی تقدیریں۔